حق میں کمی کرنے والوں کے لیے ویل ہے، بہت بڑی خرابی ہے۔ چاہے وہ شوہر ہو، بیوی کے حقوق میں کمی کرنے والا، چاہے بیوی ہو شوہر کے حقوق میں کمی کرنے والی، چاہے تول کر دینے والا ہو اس میں کمی کرنے والا، چاہے ناپ کر دینے والا ہے اور ناپ میں کم کر کے دے رہا ہے، چاہے استاد ہو جو اپنے شاگردوں کے حقوق میں کمی کرنے والا ہو، چاہے شاگرد ہو جو اپنے استاد کے حق میں کمی کرنے والا ہو، چاہے مالک ہو جو اپنے مزدور کے حق میں کمی کرنے والا ہے، اور چاہے مزدور ہو اپنے مالک کے حق میں کمی کرنے والا۔ یہ اس کی تفصیلات میں لکھا ہے۔ دنیا کے اندر بھی خرابی ہے، فساد آتا ہے، آخرت کے اندر بھی خرابی ہے، بہت بھاری نقصان ہے حق میں کمی کرنے سے۔ دنیا میں جتنا فساد برپا ہو رہا ہے وہ سب حق تلفی کی بنا پر ہو رہا ہے۔ جہاں حق تلفی ہوتی ہے بس وہاں خرابی آتی ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، حق میں کمی کرنے والوں کے لیے ویل ہے۔ اِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب ناپ کر دیتے ہیں یا تول کر دیتے ہیں تو گھٹا دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو اس کو کمال سمجھتے ہیں، یہ ہماری ہاتھ کی صفائی ہے، یہ چوری اور سینہ زوری ہے۔ ایک آدمی کا انتقال ہو رہا تھا، لوگ کلمہ پڑھ رہے تھے۔ جب کسی کا انتقال ہو تو تلقین کرنی چاہیے، اور تلقین کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ پاس بیٹھنے والے کلمہ پڑھے اتنے زور سے کہ مرنے والے کے کان میں آواز پہنچتی رہے، تاکہ وہ بھی کلمے کی آواز سن کر کلمہ پڑھنے لگے۔ بہت نازک وقت ہوتا ہے جان نکلنے، اس پر زور بھی نہیں دینا چاہیے، پتہ نہیں کس حالت میں ہے۔ اور پھر زبان سے پڑھے یا دل سے پڑھے ایک ہی بات ہے، حسن ظن رکھنا چاہیے مرنے والے سے۔ اگر تمہاری آواز کو سن کر تمہیں نہیں نظر آ رہا ہے کہ وہ پڑھ رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ دل میں پڑھ رہا ہو، تمہارے پڑھنے سے اسے یاد آ گیا۔ بہت نازک وقت ہوتا ہے جان نکلنے، موت کی یاد ایک کتاب ہے، اس کو پڑھ کے دیکھ۔ تو ایک تولنے والے کا، کم تولنے والے کا انتقال ہو رہا تھا، لوگ کلمہ پڑھ رہے تھے، وہ پڑھ نہیں رہا تھا۔ اس کو جب ذرا ہوش سے آئی، اس سے پوچھا بھائی ہم سب کلمہ پڑھ رہے تھے لیکن تو کلمہ نہیں پڑھا، کیا وجہ ہے؟ کہا وہ ڈنڈی میں جو کانٹا ہوتا ہے وہ میرے حلق میں اٹک رہا تھا، وہ مجھے کلمہ پڑھنے نہیں دے رہا تھا۔ میں نے زندگی میں ڈنڈی ماری ہے، میں نے زندگی میں ڈنڈی ماری ہے، میں نے کم تولا ہے وہ جو کانٹا ہوتا ہے ڈنڈی میں۔ اب تو کچھ اور ترازو بن گئے، پہلے وہ ترازو آتا، اس کا جو کانٹا ہے وہ میرے حلق میں اٹک رہا ہے، مجھے کلمہ پڑھنے نہیں دے رہا۔ یہ ویل ہے بھائی، ویل بہت بڑی خرابی ہے بھائی۔
کم تولنا، کم ناپنا بہت بڑی خرابی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اس طریقے سے کمی زیادتی کرتے ہیں، تول کے ناپ کر دے رہے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا ہے گاہک کو کم ناپ دیا، تول کر دے رہے ہیں تو اس میں ایسی ڈنڈی ماری ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا ہے سامنے والے کو اس نے اپنا کام کر دیا۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا النَّاسَ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کیا انہیں یقین نہیں سوا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر کھڑا ہونا ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے؟ بتایا تھا نا، مسلمانوں نے بھی چھوڑ دیا ہے اس کا تذکرہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ مرنے کا تذکرہ بھی کبھی کبھار ہوتا ہے، مرنے کا تذکرہ تو غیر مسلم بھی کرتا ہے، مرنا ہے، لیکن مرنے کے بعد دوبارہ زندہ۔ لا يظن اولئک انهم مبعوثون، کیا یقین نہیں ہے ان لوگوں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، پروردگار عالم کے سامنے کھڑا ہونا، پیشی کا دن آ رہا، سب اولین آخرین جمع۔ اگر یہ استحضار ہو جائے پھر شوہر بیوی کا حق ادا کرے گا، پھر بیوی شوہر کا حق ادا کرے گی، پھر استاد اپنے شاگردوں کا حق ادا کرے گا، پھر شاگرد اپنے استاد کا حق ادا کرے گا۔ ہر آدمی سوچ لے بھائی جو جس محکمے میں رہ رہا ہے، جس شعبے میں رہ رہا ہے، میں کتنا حق ادا کر رہا ہوں۔ ہمارے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دفعہ ناشتہ کرتے ہوئے دیر ہو گئی، صبح کو بچوں کو پڑھانے جانا تھا تو ناشتہ کرنے میں دیر ہو گئی، فرمایا آج سے ناشتہ بند ہے، بچوں کی حق تلفی ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ، وقت سے پہلے جانا، وقت کے بعد آنا، یہ جھکتا توڑنا ہے، اور بچوں کو وقت میں نہ پڑھانا بھائی کم توڑنا ہے۔ تعلیم کے ساتھ تربیت، تعلیم کے ساتھ تربیت۔ امام پر بھی حق ہے مقتدیوں کا، اور مقتدیوں پر بھی حق ہے امام کا، سب اپنے اپنے حق۔ پیر کے ذمے بھی ایک حق ہے صحیح راستہ بتانا، جی مرید آ رہا ہے شکل بدل کر، ضروری ہے روک ٹوک کرنا، یہ ذمہ داری ہے پیر کی، اسے کہے بھائی داڑھی لگائی، کپڑے مسلمانوں والے بنانے، شریعت کے مطابق کپڑے بنانے، یہ اس کا حق ادا کرنا ہے۔ بعض دفعہ برا مان جاتے ہیں آنے والے، جی بھائی یہ ذمہ داری ہے پیر کی، روک ٹوک کرنا، یہ حق ادا کرنا ہے مرید کا، بھائی تیری داڑھی ٹھیک نہیں، بھائی تیرے کپڑے ٹھیک نہیں ہے، بھائی یہ حق ادا کرنا ہے، یہ برا نہیں ماننا چاہیے۔ مرید کی ذمہ داری ہے جو پڑھنے کے لیے بتایا ہے، جو اچھی باتوں کا حکم کیا ہے، جن بری باتوں سے روکا ہے، رکے بھائی، اس کے اوپر حق ہے، حق ادا کرے۔ پیر بھی اپنا حق ادا کرے، مرید بھی اپنا حق ادا کرے، مالک بھی اپنا حق ادا کرے۔ مالک کچھ دینا نہیں چاہتا ہے، کام کرا لو سارا، وہ کچھ دینا نہیں چاہتا ہے مزدور، ارے مزدور کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے نہیں، مزدور چاہتا ہے 1 گھنٹے کے بعد جاؤں، 1 گھنٹہ پہلے بھاگ جاؤں، وہ بھی نہیں چاہتا ہے کچھ مالک کا کام کروں۔ یہ حق تلفی حق تلفی کی گرما گرمی ہے، اس لیے یہ حالات ہو رہے ہیں۔ یہ ساری خرابی، یہ دنیا کی خرابی جتنی نظر آ رہی ہے، جو حالات عجیب و غریب بنتے جا رہے ہیں، یہ سب ہماری ہی کرتوت کا نتیجہ ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ بھائی ہم حق تلفی کر رہے ہیں، ماں باپ بچوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں، ماں باپ بچوں کے حقوق ادا بڑی حق تلفی کر رہے ہیں۔ ایک ذرا سی سہولت کے لیے چھوٹے سے بچے کے سامنے کارٹون لگا دیا، بہت بڑی حق تلفی۔ زہر پلا رہی وہ عورت اپنے بچوں کو، جی جو فیم ڈوڈے پلاتی ہے، جو کارٹون ان کے آگے ڈالتی ہے، بہت بڑی حق تلفی کر رہی وہ ماں۔ ایسے ہی ابا بہت بڑی حق تلفی کر رہا ہے، جو بڑے موبائل کا انتظام کر رہا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے، بہت بڑی حق تلفی وہ عام طور سے ہو رہا ہے۔ ایسے بچے ایسے چڑچڑے بن جاتے ہیں
نہ وہ امام صاحب کے قبضے میں آتے ہیں، نہ کسی کے قبضے میں آتے ہیں۔ شراب میں وہ نشہ نہیں جو اس نیٹ کی شعاؤں میں نشہ ہے، سمجھو بات۔ شراب میں وہ نشہ نہیں جو ٹیلی ویژن کی شعاؤں میں اور نیٹ کے بڑے موبائل کی شعاؤں میں نشہ ہے، وہ نشے میں ہو گئے بچے۔ یہ سب ماں باپ نے راستہ دکھایا ہے، ماں باپ نے راستہ دکھایا۔ تو یہ حق طلبی ہو رہی بھائی، حق میں کمی ہو رہی ہے بھائی دوستو، اس لیے یہ حالات بنے ہوئے ہیں۔ استاد نہیں چاہتا ہے پورا وقت دے، بچے نہیں چاہتے ہیں کہ ہم اپنا کام کریں، جو استاد نے دیا ہے سب حق تلفی کی گرما گرمی ہو رہی ہے۔ بچوں کو چھیڑ دو، روک دو، کر دو، برداشت نہیں کر رہے ہیں۔ بھائی تمہاری تربیت کے خلاف ہے، بھائی تم جس کام کے لیے گھر سے آئے ہو یہ کام مت کرو، بچوں کو چھیڑو، وہ برداشت نہیں کر رہے، وہ چڑچڑے ہو کر آئے ہیں گھر سے، وہ موبائل کے عادی بن چکے ہیں۔ عجیب عجیب کا حالات آ رہے سامنے، بتا رہے ماں باپ آ کے بھائی تم نے کمی کی، بھائی تم نے حقوق میں کمی کی، تم نے بچوں کے حق تلفی کی ہے۔ بڑا موبائل دکھایا، دودھ پیتے بچے کو تم نے بڑا موبائل دکھایا، اس کو عادی بنا دیا، یہ حق تلفی ہو رہی ہے بھائی۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس کے دل و دماغ میں یہ بات ہوگی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو بھائی شوہر اپنے بیوی کے حقوق ادا کرے گا، بیوی اپنے شوہر کا حق ادا کرے گی، استاد اپنے شاگردوں کا حق ادا کرے گا اور شاگرد اپنے استاد کا حق ادا کرے گا، مالک اپنے مزدور کا حق ادا کرے گا اور مزدور اپنے مالک کا حق ادا کرے گا۔ ایک دفعہ ایک راج مستری آیا جس نے عیدگاہ میں کام کیا تھا، پانڈولی کی عیدگاہ بنائی تھی، ایک سہارنپور سے آیا تھا مستری، تو اس نے بتلایا لوگ کہتے ہیں مستری کی مزدوری میں برکت نہیں ہوتی۔ جی اللہ کا شکر ہے میں نے حج بھی کر لیا، بچوں کی شادی بھی کر لی۔ میں کہا یہ اس لیے ہو رہا، میں دیکھ رہا ہوں 8 بجے سے پہلے تم عیدگاہ پہنچ جاؤ، آدھا گھنٹہ پہلے تم وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہو اور آدھا گھنٹہ بعد آتے ہو، تم جھکتا توڑ رہے، کیوں نہیں برکت ہوگی تارے؟ یہ مستری کی بات نہیں ہے، تو جو بھی حق تلفی کرے گا اسی یہاں پہ برکت ہے۔ تو راج مستری نے خود بتایا مجھے، الحمدللہ میں نے سارے کام اللہ نے میرے کرا دیے ہیں۔ میں کہا بھائی برکت ہے تو حق ادا کرتا ہے بھائی، میں دیکھ رہا ہوں، میں تو یہاں عیدگاہ میں آدھا گھنٹہ پہلے آ کے بیٹھ جاتا ہے، مزدور سے بھی پہلے آ لیتا ہے اور وقت کے بعد یہاں سے جاتا ہے کام چھوڑ کر۔ میں دیکھ رہا ہوں خود اپنی سے، بھائی جب حقوق کی ادائیگی ہوگی تو برکت ہے، جب حق تلفی ہو رہی بھائی ہر جگہ پر حق تلفی ہو رہی ہے، اس لیے ویل ہے، ویل للمطففین، بڑی خرابی ہے، دنیا کی خرابی اور آخرت کی خرابی الگ ہے۔ وہ آخرت کا منظر سامنے ہوگا، بھائی وہ اللہ کے حقوق ادا کرے گا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کرے گا، وہ ماں باپ کے حقوق ادا کرے گا، شوہر بیوی کے، بیوی شوہر کے حق ادا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق